جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ۔ یہ غزوہ تبوک کی تیاریوں کے ایام ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، یا اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، یا لفظوں میں مذکور نہیں ہے۔ الا تنصروه یہ شرط و جزا کی ترکیب ہے، شرط موجود ہے، جزا موجود نہیں ہے۔ جزا کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ مستقبل میں ہوتی ہے، شرط کے پائے جانے کے بعد۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یہ حال یا مستقبل کا صیغہ ہے، تو پھر یہ کہ اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، یہ اس کی جزا نہیں بنتی، اس لیے کہ وہ ماضی میں گزر چکی ہوئی ہے بات۔ وہ جزا بنے گی جو آئندہ آئے گی کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہ اس کی جزا معذوف ہے۔ یہاں یہ فا تعلیلیہ ہے، کیا کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کی امداد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جس وقت کافروں نے اس کو مکہ شہر سے نکالنے کی ناروا تدابیر کی، تو جس وقت دو کا دوسرا تھا، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا کہ لا تحزن، غم نہ کھا، یہ تھوڑا ڈر نہیں، تھوڑا غم نہ کھا۔ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، حزن یار کی جان کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی لغت سے یہ بات باور کرا دی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو یہ پورا اطمینان تھا، صدیق کو اپنی جان کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو غم نہ کھا، وجہ کیا ہے؟ یہ ان اللہ معنا، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جملہ مستانفہ قواعد کی روح سے ہمیشہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ کیا جب حالات ایسے بن گئے کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے، تو ان حالات میں ہم دونوں اکیلے ہیں اور یہ پوری قوم مل کر کے آ گئی ہے، خطرہ تو اس وقت حالات کے آئینے میں بالکل چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، کیسے باور کریں کہ کوئی پریشانی، میرے لیے خاص طور پر پریشانی کی کوئی بات نہیں، کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ ناتمام آیت ہے جس کا ترجمہ کیا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسکین اس پر نازل کی۔ اس کے مرجع میں اختلاف ہے کہ کیا سرکار پر تسکین نازل کی یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ قواعد کیا ہے؟ قواعد یہ چاہتے ہیں جو بے قرار ہو تسکین اسے دی گئی ہو، اس لیے نزول سکینہ کا مفہوم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اس کا محور ہے، یعنی اس کو تسکین دی جو بے قرار تھا، اور بے قرار سرکار کے بارے میں تھا۔ یہ اس آیت ناتمام کا وہ لفظی ترجمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت علی میں عرض کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصلی نام ہے عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا عثمان، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی۔ مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، لفظ صدیق نہیں ہے، صدیق کے لفظ پر پورے کلام عرب میں کوئی کلمہ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک آدمی کو یہ نہ پتہ ہو تلفظ کیا ہے۔ صدیق فعیل کے وزن پر یہ صیغہ ہے مبالغے کا، سواد کے نیچے کسرہ ہے، اس کے اوپر فتح پڑا جائے تو بالکل قواعد میں باطل بات ہے یہ بات۔ ہاں، صدیق، ابو بکر صدیق، جب نام کی تحقیق نہیں ہوگی تو باقی کیا قصہ ہوگا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ولادت بعد سعادت نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 3 برس بعد ہوئی، اس لیے وصال بھی حضرت صدیق اکبر کا نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد اتنی دیر بعد ہوا جتنی آپ کی عمر نبی پاک علیہ السلام سے کم تھی۔ باقی چیزوں میں تو آدمی بناوٹ کر سکتا ہے، لیکن مرنے جینے میں تو کوئی بناوٹ کا چانس نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اتنی زندگی ہے، اتنے سال ہیں، اتنے مہینے ہیں، اتنے دن ہیں جتنے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ۔ یہ آپ کا ایک غیبی امتیاز ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک۔ نبی پاک علیہ السلام پر وہ ایمان لائے، یہ مصباح الزجاجہ کے اندر اس بارے میں ذکر کیا ہے جو ابن ماجہ کی شرح ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام سفر شام پر گئے ہوئے ہیں، حضرت صدیق اکبر سفر شام پر گئے ہوئے ہیں، دوران سفر کیا دیکھا، آسمان سے چاند ٹوٹتا ہے، آپ کی گود میں آ لگتا ہے، اور گود میں لگا تو صبح کے وقت بحیرہ رائب سے جا کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا اگر تم وعدہ کرو کہ اس کے ظہور کے وقت تک تم بتاؤ گے نہیں، پھر میں بتاؤں گا۔ کہا وہ میں بالکل وعدہ کرتا ہوں
کہ میں کبھی نہیں بتاؤں گا جب تک اس کی تعبیر ظہور میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان کی اس کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا اور ایک دن تمہاری گود میں وہ سر رکھ کے لیٹے گا، یہ چاند کے گرنے کے یہ معنی ہے۔ اس کی تعبیر وہ غار ہے۔ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، کچھ دلائل پیش کرنے لگے۔ انہوں نے کہا جناب دلائل پیش کیے جاتے ہیں منکر کے لیے، مجھے انکار ہی نہیں ہے تو دلائل کیا دیتے؟ کلمہ پہلے پڑھ لیا، یہ ماننے کا دستور ہے۔ کلمہ پڑھ چکے، بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے دلیل بتائیے تاکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اسے بتا دوں۔ جہاں تک صدیق کو اپنے ایمان کی ضرورت تھی وہ آپ کا چہرہ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شبد بے قیل و قال۔ علامہ ابراہیم بیجوری نے اس بارے میں گفتگو کی ہے کہ باقی انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے دانے ہاتھ میں مور نبوت ہوتی رہی، سرکار کے دانے ہاتھ میں کیوں نہیں تھی؟ کہا دانے ہاتھ میں نبیوں کے مور نبوت رکھے جانے کا باعث یہ تھا کہ جو چہرہ دیکھے اس کو نبی کی نبوت کو پرکھنے کے لیے مزید دلائل کی ضرورت ہوتی تھی، مگر سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا چہرہ اے لقائے تو جواب ہر سوال، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ آپ کا چہرہ ان کی سچائی کی کافی شہادت ہے۔ کہا بور دیتے اس لیے کہ باقیوں کو بھی دی ہے، اگر تو نہ دیں تجھے نہ دیں تو کثرت شان لازم آتی ہے، پر تیرے ہاتھ پہ نہیں رکھتے، دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے تو آپ اسے بتا دیں، نہیں تو آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد مور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے اتنا اطمینان ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر یہ بتا دیں آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، اگر کوئی منکر مجھ سے پوچھے تو میں اسے بتاؤں۔ آپ اسے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے ماضی سے کنیکٹ کی ان کی داستان زندگی۔ کہا وہ خواب یاد کر جو سفر شام پر تو نے جاتے ہوئے دیکھا تھا، ہاں میری نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر جا کے ہوئے تو نے دیکھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے کی روایت یوں ہے، اور صدیق کا لفظ جو ہے صدیق، ایک ہے صادق، ایک ہے صدوق، ایک ہے صدیق۔ صادق ہوا جو سچ بات کرے، صدوق ہوا جو مشکل سے مشکل حالات میں سچی بات کرے، صدیق وہ ہے جو اپنی طرف سے بات کرے جو پوری سچائی پر مبنی ہے اس کے نزدیک، مگر وہ واقعہ کے خلاف ہے۔ رب واقعہ کا سٹرکچر بدل دے اور اس کے بیان کے مطابق کر دے، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ عبد الرحمن صبوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نصرت المجالس کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، اس نے آ کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا خامد سفر پر گیا ہوا ہے اور میں اس کے بارے میں پریشان تھی، میں نے ایک خواب دیکھا کہ کھجور ہے وہ گری ہے میرے سین میں ہے، تو جڑیں اس کی باہر آ گئی ہیں، کیا سمجھنا چاہیے؟ آپ نے تیرا خامد تجھے تیرے رپورٹ کے مطابق وہ باہر گیا ہوا ہے، واپس نہیں آیا، اس کی تعبیر یہ لگتی ہے کہ تیرا خامد مر چکا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ عورتوں کی عادت ہے آتے جاتے ایک سے پوچھ، دوسرے سے پوچھ، تیسرے سے پوچھ، نسوانی تقاضوں کے مطابق جاتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ بارگاہ میں جا دھمکی اور جا کر کے کہنے لگی اے نبی پاک علیہ السلام کے یار غار یہ خواب دیکھا ہے۔ ان کا تیرا خامد کہاں ہے؟ ان کا سفر پہ گیا ہوا ہے۔ کہ اس کی تعبیر یہ تیرا خامد جلدی آ رہا ہے تو تیاری کر لے۔ اب جب وقت آیا تو سچ مچ آ گیا، تو وہ خاتون نبی پاک علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، دوڑی دوڑی سرکار کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وہ مر گیا ہے، وہ تو آ گیا ہے، کہ اس کے بعد تم نے جا کے صدیق اکبر سے بات کیوں پوچھی تھی؟ جبریل امی حاضر ہوئے، کہا اے میرے محبوب تیرے دوست سے کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ وہ زندہ ہے، ہم نے مردہ کو زندہ کر دیا کہ اس کی بات غلط نہ ہو۔ یہ معنی ہے صدیق۔ سمجھ آئیے؟ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، عبداللہ آپ کا نام ہے، اور صدیق آپ کا ٹائٹل ہے۔ ملا کون سی تاریخ کو ہے اس میں اختلاف ہے اہل علم کے نزدیک۔ وہ جو شاہ صاحب کو نا ساری باتیں متفقہ جو انہوں نے متفقات پڑھے ہوئے ہیں ان میں یہ ہے، مگر یہ تحقیق یہ ہے کہ متعدد مواقع اس کے لیے بیان کیے گئے، لیکن زیادہ تر زور اسی پر دیا گیا کہ معراج والی صبح کو، پر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ حضرت شاہ صاحب نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے. جس تاریخ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے لامکان کا قصہ کفار مکہ سے ذکر کیا. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرنی ہے جتنی کوئی سمجھتا ہے، اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے کہ بیت المقدس سے آگے نہ کبھی گئے ہیں نہ آئندہ کبھی جا سکتے ہیں. اگلی اگر بات بیان کروں تو بے مقصد ہوگی، اس لیے اتنی بات جتنے ان کے مشاہدے میں آئی ہوئی تھی اتنی بات ذکر کی کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، راتوں رات واپس آ گیا ہوں. اس وقت کی تیز ترین سواری جو تھی وہ اونٹنی تھی، تو اونٹنی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہفتے لگائے بغیر وہاں سے جا کر واپس آ جائے. اس لیے انہوں نے کہا یہ موقع مناسب ہے، آج نبی پاک علیہ السلام کو جو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابہ جو ایمان پر زندہ رہے، ایمان پر فوت ہوئے، ان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کو آپ کہیں اس پر اعتماد سرکار کو نہیں تھا. نہیں، سرکار کا ہر صحابی کلہم عدول، سب سچے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں حق سب یار. ہمارے نزدیک 4 یار صرف حق نہیں ہے بلکہ سارے یار سرکار کے حق ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ صحیح معنوں میں مومن ہیں، حق پر ہیں سارے. سرکار دو عالم علیہ السلام سفر ہجرت پر کسی اپنے صحابی کو بھی لے جاتے تو وہ اہل تھا اس بات کا، لیکن اہل میں سے اہل ترین کو لے گئے جو سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والا تھا. مگر موقع کیا ہوتا ہے؟ اصول یہ ہے جس طرح کا کام ہو اس طرح کا بندہ منتخب ہوتا ہے. اگر ٹی وی ٹھیک کرنا ہو تو ایک مولانا کو پکڑ لے تو ٹی وی کے لیے تو فٹ نہیں ہے، اور اگر جمعے کا خطبہ دینا ہو تو ایک ٹی وی کو آپریٹ کرنے والا آدمی اس کو خطبے کے لیے لے جائیں تو مناسب نہیں ہوگا. اس جگہ کچھ لوگوں نے کہا حضرت علی جیسا آدمی کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بستر پر ان کو چھوڑا. یہ بھی اصولی طرف صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس کام کے لیے جو بندہ فٹ تھا اس کام پر لگایا. وجہ کیا تھی؟ ساتھ میں ایک وفادار ساتھی کی ضرورت تھی. حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفائیں وہ اپنے معراج کمال پر فائز ہیں، اور پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. ان کی غیرت، ان کی دانائی، ان کی فراست، ان کی خیر خائیاں، ان کی قربانیاں، ان کے ایثار، ان کے جذبات و احساسات سر سے پاؤں تک عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے. اس لیے ان کے بارے میں اس پہ گفتگو کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کہ ان کو ساتھ لے گئے، علی برطا کو کیوں نہیں لے گئے؟ بدر کی جنگ میں پہلا اکھاڑا جیتا کس نے؟ علی نے. غزوہ احزاب میں جس نے عمرو بن عبدبود کو تلوار ماری، سرکار فرمایا ضربت علی یوم خندق افضل من عبادات امتی الی یوم القیامہ. علی کی ایک ضرب جس نے عمرو عبدبود کو ماری ہے یہ میری پوری امت کے اعمال سے افضل ہے. بدر کے احد کے میدان میں جب صحابہ کرام اپنی جنگی ضرورت کے لیے تتر بتر ہوئے، اس وقت جو ساتھ سرکار کے سایہ بھی اندھیرے میں جدا رہتا ہے مگر علی سایہ میں بھی جدا رہنے والا نہیں. خیبر میں جب ساری طاقتیں بے نہل مرام واپس ہوئی، اس وقت جس نے اکھاڑا جیتا وہ علی ہے. تو بہادری میں تو پھر حضرت علی مرتضی زیادہ تقاضا کرتے کہ ان کو ساتھ لے جائیں. لیکن صرف بہادری مراد نہیں تھی بلکہ وفا بھی، بہادری بھی، غیرت بھی، دانائی بھی، یہ ساری باتیں حضرت حیدر کرار میں بھی تھی، حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک میں بھی تھی. لیکن ان کو گھر کے لیے کیوں منتخب کیا؟ کہا میرے گھر کا آدمی میرے گھر کی ڈیوٹی کرے. سمجھ آئی؟ اور حضرت علی مرتضیٰ کو گھر چھوڑنے کی ایک اور مصلحت، لا یؤدی انی احد الا انا او علی، میری طرف سے کوئی ادائیگی نہیں کر سکتا، یا میں کر سکتا ہوں یا علی کر سکتا ہے. کیوں؟ علی علاوہ صحابی ہونے کے یا اہل بیت میں سے بھی ہے، میرا اٹارنی جنرل ہے. اس کا دینا اور لینا میرا لینا اور دینا ہے. جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس ہیں وہ علی دے سکتا ہے. یہ دے تو دینا شمار ہوگا. اگر اور کوئی بڑے سے بڑا اس سے بھی زیادہ افضلیت رکھنے والا اگر دے تو یہ قانونی طور پر جو پریویلنٹ لا ہے اس کی روشنی میں اس کا دینا شمار نہیں ہوگا. اس لیے اس کام کے لیے یہ فٹ ہے، اس کام کے لیے وہ فٹ ہے. ٹی وی کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹی وی آپریٹر درست ہے، اور جمعے کا خطبہ دینے کے لیے مولانا فٹ ہے. اس میں ایک کو ڈسکوالیفائی کرنا کہ اس کے سوا قابل اعتماد نہیں تھا سراسر غلط ہے. ان جملوں کی اصلاح کرنی چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک بعد از انبیاء افضل ہے، اس پر اجماع اہل سنت ہے، اجماع امت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ میرے پاس حضرت امام جلال السیوطی کی یہ تاریخ الخلفاء ہے، اس کا صفحہ نمبر 33 اور 34 ہو سکتا ہے. اس کے اندر آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ تمام
امت سے بعد از انبیاء حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک سب سے افضل ہیں، اور ان کی یہ افضلیت یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ میں اہل سنت میں سے ہوں، میرے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بعد از انبیاء سب سے افضل ہے۔ یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ اجمع اہل سنت ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، کہ یہ خلافت میں یہ جو ترتیب ہے مدارج میں بھی یہی ترتیب ہے، لیکن اس پر گفتگو کی ضرورت ہے کہ جہت افضلیت کیا ہے۔ جہت افضلیت کے بارے میں شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کا فتاویٰ عزیزیہ پیش کرتا ہوں۔ کتاب کی زبان سے بات کرنا یہ اور چیز ہے، محض اپنے جذبات و احساسات کو اگل دینا اس کی اور حیثیت ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے شاہ عبد العزیز صاحب کا فتاویٰ عزیزیہ، میں نے آپ کو عرض کیا ہے اجماع اہل سنت ہے، یہ ترتیب مراتب ہے، جس ترتیب سے وہ خلیفے ہیں وہی ترتیب ان کے مراتب کی ہے۔ اس پر کامل ایمان رکھتا ہوں کہ سنی ہوں اور سنیت کا یہ مذہب ہے اس کا پابند ہوں، لیکن جہت افضلیت دیکھنی ہوگی، افضل کون ہے کس جہت سے ہے، اس کا ذکر کیا شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے صفحہ نمبر 212 پر۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ چیپٹر ہے، صفحہ 212 بدرود سے پڑھیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا یہ سوال ہوا، یہ سوال ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پر شیخین کو افضلیت حاصل ہے، یعنی صدیق اکبر بھی افضل ہیں جناب مولا مرتضیٰ سے، صدیق اکبر کے علاوہ فاروق اعظم بھی افضل ہیں، لیکن جہت افضلیت کیا ہے یہ شاہ عبد العزیز صاحب اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہتے سوال اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفضیل شیخین پر اجماع ہے، پر یہ وضاحت نہیں ہے کہ اجماع کس کا ہے۔ جلال السیوطی کی ابھی میں نے آپ کو تاریخ الخلفاء پڑھ کے دکھائی ہے، یہ اجماع امت نہیں ہے، اجماع اہل سنت ہے، اور ابھی بتاؤں گا کہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس اجماع میں انتہائی اختلاف ہے، اس لیے یہ اجماع تام نہیں ہے، اجماع ناقص ہے، جو اجماع تام کے احکام ہے وہ اس پر نافذ نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفضیل شیخین پر اجتماع ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ پر شیخین کی تفضیل ہر طرح سے ثابت ہے یا کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی جو دوسرے طبقے مکمل لوگ ان کے شاگرد ہیں، ہمارے طبقے کے بھی بہت اکابرین نے ان سے پڑھا ہے علماء اہل سنت نے، اس کے جواب میں فرماتے ہیں حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفضیل حضرت علی مرتضیٰ پر ہر وجہ سے نہیں، ہر وجہ سے نہیں، پھر کس وجہ سے ہے؟ کہتے ہیں بلکہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین میں بھی کسی سے ایک صاحب کی تفضیل دوسرے پر ہر وجہ سے ثابت ہونا محال ہے، یعنی کسی صحابی کا ہر دوسرے صحابی سے ہر لحاظ سے افضل ہونا یہ کسی کے لیے بھی ثابت نہیں، نہ حضرت علی مرتضیٰ کے لیے، نہ باقی خلفاء کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، من کل الوجوہ کوئی بھی کسی صحابی سے افضل نہیں ہے، افضلیت کی جہتیں ہیں، اس پر آ کر وہ جھگڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں جو عام طور پر اہل علم میں پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس واسطے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سیفی یعنی تلوار سے جہاد کرنے میں، و سنانی میں اور فن قضا میں، یعنی نیزہ مار کے بندے کو گھوڑے پر سے اٹھا لینا، نیزہ مار کے بندے کو اونٹ پر سے اتار لینا اور فرلانگوں بھر اس کو نیزے پر اٹھائے ہوئے لے جانا، یہ حضرت علی مرتضیٰ کی خصوصیت ہے، اس میں آپ کا کوئی بھی شریک نہیں۔ کیا صحابہ اور صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں اس صفت کا بھی کوئی نہیں گزرا۔ دوسرا فن قضا میں فیصلہ کریں اس پر اپیل نہ ہو، یہ اکیلا ہی حضرت علی ہے، نہیں تو خدا کی کائنات میں کوئی دوسرا ایسا جج نہیں گزرا کہ جس کا فیصلے پر کبھی اپیل نہ ہوئی ہو۔ اور تیسرا اور کثرت روایت حدیث میں اس وقت کے جتنے محدثین اور اہل علم ہیں جو ان سے لوگوں نے استفادہ کیا ہے، گو کتاب کے ریکارڈ پر لانے والے اور لوگ تھے، اور وہ تیسری صدی میں وہ شروع ہوئے۔ پہلی صدی میں قلم اٹھایا گیا اختتام پر، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پہلی مرتبہ جس آدمی نے حدیث کو جمع کرنے کے لیے قلم اٹھایا اس کا نام ہے عمر، اور وہ اس کنیز کا بیٹا تھا جو حضرت سیدہ عائشہ کی کنیز تھی، اور پہلی مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں حدیث کو جمع کرنے کے لیے قلم اٹھایا گیا، یہ پہلا آدمی ہے۔ لیکن اس وقت سے پیشتر جتنے بھی کثرت روایات جناب حیدر قرار کیے، کیوں؟ اتنی مجلس اور کسی کو میسر ہی نہیں آئی، جتنے صحابہ تھے دروازے سے باہر کے ساتھی تھے نا، دروازے کے اندر کا تو کوئی ساتھی نہیں تھا، لیکن نبی حضرت حیدر قرار تو سرکار کے ساتھ سوتے رہے، بچپن کے زمانے میں سرکار کی چھاتی پہ چڑھ کے سوتے رہے، بچپن میں انگلی پکڑ کے چلتے رہے، زندگی کا ہر لمحہ سرکار کے ساتھ گزرا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں روایت حدیث میں اور ہاشمیت میں اور حنفیت میں
اور علل خصوص اس وجہ سے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے ساتھ زوجیت کی قرابت ہے، افضل ہے، یعنی ان 6 چیزوں میں جناب حیدر کرار شیخین سے افضل ہے۔ ان وجوہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تفضیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قطعی طور پر ثابت ہے۔ یہ فتاوی عزیزیہ ہے، صفحہ 212 ہے، یہ میری اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اور ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قطعی طور پر ان امور میں ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایمان لے آئے اور ایسا ہی پہلے نماز بھی پڑھی۔ اب مراد اس امر سے کہ حضرات شیخین کو حضرت علی پر فضیلت ہے، یہ ہے کہ حضرات شیخین کو حضرت علی مرتضیٰ پر صرف ان امور میں افضلیت ہے۔ کون کون سے امور ہیں؟ سیاست امت کے اندر جو سیاسی نظام تھا اس کا قائم رکھنا ماں کے لالوں کا کام تھا، یہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک نے کیا ہے۔ حفظ دین، جس وقت نبی کی دنیا میں سے رخصتی ہوتی ہے اس کے بعد دین کے لیول کو مینٹین کرنا یہ کس و ناقص کا کام نہیں، یہ ترہ امتیاز حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کا ہے۔ صد باب فتنہ، اس وقت مرتد ہوئے لوگ، آج لوگ کہتے ہیں وہ کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، صحابی کہتے اسے جو مرا ہے سچے دین پر۔ وہ لوگ جو سب مرتد ہوئے وہ سارے نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں آتے جاتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے۔ اس فتنہ ارتداد کو روکنے کا ترہ امتیاز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس معنی میں سیاست امت میں، حفظ دین میں، اور اس وقت کی بغاوت کو فروغ کرنے میں، و ترویج احکام شریعہ میں، یعنی جو نبی پاک علیہ السلام نے کانسٹیٹیوشن دیا تھا، جو لیجسلیشن دی تھی، جو جوڈیشری کا سٹرکچر بنایا تھا، اس سارے کو عملاً قلم رب اسلام میں نافذ کرنا، اس میں امتیاز ہے حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک کا، فاروق اعظم کی ذات پاک کا۔ وہ ممالک اسلامی میں اشاعت اسلام و اوقات اقامت حدود تعزیرات، کہا کہ اسلامی دنیا میں اسلام کی اشاعت میں اور اقامت حدود، جو کیپٹل سینٹینسز ہیں، جو بڑی سزائیں ہیں جن میں بندے مارے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، سنسار کیا جاتا ہے اور وپنگ کی جاتی ہے، ان سب چیزوں میں ان کو امتیاز ہے دونوں کو، حضرت صدیق اکبر حضرت حیدر کرار سے نہیں، تمام امت سے، بعد از انبیاء سابقہ امتوں سے بھی، اس امت میں بھی سب سے افضل یہ 2 شخصیتیں، لیکن ان امور میں، ہر امر میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے امور ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند انجام دینے میں حضرات شیخین کو حضرت علی پر فضیلت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سمجھ آ گئی یہ جیت افضلیت کیا ہے؟ یہ 6 امور ایسے ہیں جن کے بارے میں شیخین کو حضرت حیدر کرار پر من کل الوجوہ فضیلت حاصل ہے، لیکن اگر کہیں کہ ان 6 کو چھوڑ کے بھی سب چیزوں میں افضلیت ہے تو یہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جن امور میں شیخین ان سب سے افضل ہیں، نہ صرف اس امت سے افضل ہیں بلکہ پہلی امتوں کے مقابلے میں افضل ہیں، وہ یہ 6 امور ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بھی کہتے ہیں، اور ایسے ہی مقاصد خلافت کبریٰ کے ہیں، یعنی یہ تو ان کی افضلیت کی خلافت کے یہ 6 امور امتیازی طور پر انجام دینے میں ہے، اور اسی وجہ سے اس امر پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ خلافت کبریٰ کے مقاصد میں حضرات شیخین مقدم ہیں۔ یعنی صحابہ کا جس پر اجماع ہوا وہ یہ ہے کہ ان خلافت کبریٰ کے امور میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہ جس طرح انہوں نے یہ امور انجام دیے ہیں کوئی دوسرا اس طرح نہیں دے سکا، یہ معنی ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے، دوسرا اس پر لے لیجئے 379 صفحے پر افضلیت حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ بھی اسی کتاب میں ہے، صفحہ 379۔ کتاب کی زبان سے بات کی جائے تو پھر آدمی کو سہولت ملتی ہے، وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں اب اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار صاحب کتاب ہے۔ بحیثیت ایک سنی مسلم خدمتگار ہونے کے میں سمجھتا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے کہ سب کو بتاؤں، اس پر اجماع اہل سنت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم بعد از انبیاء سب سے افضل ہے، مگر افضلیت کی جہت کون سی ہے؟ وہ خلافت کبریٰ کے وہ امور ہیں جو انہوں نے امتیازی طور پر انجام دیے، اور ان کی گنتی 6 بنتی ہے، اور جن امور میں حضرت علی مرتضیٰ سب سے افضل ہیں وہ 6 امور پہلے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور یہ کہ کوئی آدمی من کل الوجوہ ہر دوسرے آدمی سے افضل ہو، یہ بات غلط ہے۔ مثال کے طور پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ بن الیمان کو تمام فتنوں کی اطلاع کی ہے، یہ صدیق اکبر کو نہیں کی، حیدر کرار کو نہیں کی، تو اس لحاظ سے کہ تمام فتنے جو امت میں ابھرنے والے ہیں
ان کے بارے میں سب سے زیادہ حذیفہ بن الیمان کو علم ہے، اس میں نہ حضرت علی کی عتق ہے نہ صدیق اکبر کی عتق ہے۔ بعض امور میں بعض کا افضل ہونا اس میں کوئی امر مانی نہیں ہے۔ اس جگہ بتایا سوال ہے، اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفضیل شیخین پر اجماع ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ پر شیخین کی تفضیل ہر وجہ سے ثابت ہے یا نہیں، اس کا جواب بیان کر دیں۔ حضرات شیخین رضی اللہ عنہ کی تفضیل حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ہر وجہ سے نہیں ہے، بلکہ علماء و محققین نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین میں بھی کسی ایک صاحب کی تفضیل دوسرے پر ہر وجہ سے ثابت ہونا محال ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اس واسطے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سیفی و سنانی میں اور فن قضا و کثرت روایت حدیث میں اور ہاشمیت میں اور حنفیت میں اور علل خصوص اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے زوجیت سے کی قرابت ہے افضل ہے، یعنی یہ 6 باتیں جو ہیں اس میں حضرت علی مرتضیٰ افضل ہیں، اور ان وجوہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفضیل حضرات ابو بکر رضی اللہ عنہ پر قطعی طور پر ثابت ہے، اور ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تفضیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قطعی طور پر ان امور میں ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان لائے، اور ایسا ہی پہلے نماز بھی پڑھی۔ مراد اس امر سے کہ حضرات شیخین کو حضرت علی پر فضیلت ہے یہ ہے کہ حضرات شیخین کی حضرت علی پر صرف ان امور میں فضیلت ہے۔ وہ کون کون سے؟ سیاست امت، حفظ دین، سد باب فتنہ، ترویج احکام شریعہ و ممالک میں اشاعت اسلام و اقامت حدود و تعزیرات، یہ ایسے امور ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند انجام دینے میں حضرات شیخین کو حضرت علی پر افضلیت حاصل ہے۔ ایسا ہی مقاصد خلافت کبریٰ کے ہیں، اور اسی وجہ سے اس امر پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ خلافت کبریٰ کے مقاصد میں حضرات شیخین مقدم ہیں۔ میرا خیال ہے اب اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ لفظ صدیق کا مسئلہ رہ گیا جو 1-2 منٹ میری باقی اس میں کرتا ہوں۔ جس وقت کفار نے یہ سوچا کہ آج موقع مناسب ہے، آج صحابہ کو توڑا جا سکتا ہے، کہا وہ ابو بکر کہاں ہے؟ باہر چلے گئے، آبادی سے دیکھا کہ صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ اب آ کر کے پوچھتے ہیں، یہ واقعہ 2 بزرگوں نے آ کے بیان کیا، دھیان سے اب سننا ہے۔ راستے میں مل گیا ابو جہل۔ ابو جہل کہتا ہے دیکھا تمہارے صاحب نے آج کیا بات کہی ہے، اس کو سچا کسی طرح کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، اس میں اگلے معراج کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ راتوں رات میں بیت المقدس گیا ہوں، راتوں رات واپس لوٹ کے آ گیا ہوں، کیا یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہے؟ یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات کہی ہے انہوں نے۔ اب یہ موقع ہے علم المصطلح کے سمجھنے کا، یعنی فن روایت حدیث میں لکھا حدیث میں لکھا حدیث، یہ نہیں پتا حدیث کی برادری کون سی ہے، قابل احتجاج بھی ہے کہ نہیں، ایڈمیسیبل ہے کہ نہیں، ثابت کرتی ہے کہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں زیادہ زوردار کوئی حدیث تو ایسی نہیں کہ جو اس کو رد کرتی ہو، ایسے لکیر کی فقیر لکیر پیٹتے پھریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس جگہ حضرت صدیق اکبر کا کہنا، کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ پوچھتے کیا جو تم رپورٹر ہو، یہ رپورٹ جو تم نے سبمٹ کی ہے یہ سرکار کی زبان کے بولے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر میں تصدیق کرتا ہوں۔ اور تم تو یہ کہتے ہو راتوں رات وہاں گیا آیا، اگر وہ کہے میں لا مکان میں گیا ہوں واپس آیا ہوں، پھر بھی مانوں؟ اس سے فن کی روح سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فن کی روح سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محدثین کہتے ہیں راوی مسلمان ہونا چاہیے، اس کا ضبط ٹھیک ہونا چاہیے، عدالت ٹھیک ہونی چاہیے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، پھر حدیث کو قبول کریں۔ صدیق اکبر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ شرطیں صحت حدیث کے لیے کیوں نہیں لگائی؟ واہ صدیق اکبر تیرے ایمان پر قربان، تیری افضلیت کو ذہن قبول کرتا ہے کہ تو افضل ہے۔ اس موقع پر جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی روایت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جاتی ہو، افضلیت میں جاتی ہو، کمال میں جاتی ہو، بے شک راوی کافر ہو، بے شک دنیا بھر کا جھوٹا ہو، راوی بھی ایک ہو، خبر واحد ہو، پھر بھی صدیق اکبر مانے، کیوں کہ میرے یار کے کریڈٹ میں جا رہی ہے۔ واہ صدیق اکبر تیری اداؤں پہ قربان۔ سمجھے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل ہیں پوری امت سے، بعد از انبیاء سب سے افضل ہیں، لیکن جیتی افضلیت سمجھیے کہ کون سی ہے، اور وہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد بھی میرے پاس ہزاروں دلائل ہیں اور کتاب کی زبان سے ہیں،
لیکن اس وقت میں اور کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ 50 منٹ کا وقت تھا، 50ویں منٹ پر ختم کرنا تھا، 50واں منٹ اب راستے میں ہے، میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، پھر یا رضی اللہ باقی وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین برحمتہ یا جناب اعلیٰ حضرت